بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ نیند جو ہے وہ وضو توڑتی ہے اور موت انسان کا غسل جو ہے وہ توڑ دیتی، لیکن دو ہستیاں ایسی ہیں، ایک تو نبی کی ذات ایسی کہ جب وہ سو جائے تو سو کر اسی نیند کے بعد وہ بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ فرمایا کہ ہماری نیند تمہاری طرح غفلت والی نیند نہیں ہوتی، بلکہ ہم ایسا کہ بظاہر سو رہے ہوتے ہیں، ہماری آنکھ جو ہے وہ جاگ رہی ہوتی، ہماری آنکھیں سو رہی ہوتی، دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا میں تمہیں اسی طریقے سے دیکھتا ہوں، جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح تمہیں نماز میں پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو یہ خصائص پیغمبریت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو یہ شان عطا فرمائی، اور وہ ہستی یا وہ عظیم انسان کہ جسے بغیر غسل کے، بغیر کفن کے جو ہے نئے کفن کے دفن کیا جاتا، وہ شہید ہوتا ہے کہ شہید کی شہادت جو ہے، شہید کی جو موت ہوتی ہے وہ غسل نہیں توڑتی، اسی لیے فرمایا گیا کہ شہید کو بغیر غسل اور کفن کے اسی طرح خون آلود ہی انہی لباس کے اندر دفن کر دیا جائے۔ شہید کی فضیلت یہ بھی ہے کہ بعد موت کے کوئی بھی مغفور یعنی بخشا ہوا بندہ دنیا میں واپس آنے اور یہاں کی مصیبت اور تکلیفوں میں پھر دیکھنے کی آرزو نہیں کرتا، سوائے شہید کے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا پھر وہی میدان جہاد ہو، پھر وہاں کی تپتی ریت ہو، اور اللہ وہی زخم اور وہ قتل ہو اور تلوار کی دھار ہو، اور تیرے سر کا تیری بارگاہ میں سر کٹانے کا مزہ ہو۔ اے اللہ تیرے نام پر سر کٹانے کا جو مزہ وہاں پر ملا تھا تیری جنت میں بھی وہ مزہ نہیں ملتا۔ تو شہید کی یہ فضیلت بھی بیان کی گئی کہ شہید کو اللہ کے نام پر سر کٹانے کا جو لطف آتا ہے وہ اسے جنت میں بھی وہ لطف نہیں آئے گا۔ حدیث شریف میں آیا کہ شہید کی جو موت ہوتی ہے قرض کے سوا شہادت جو ہے انسان کے سارے گناہوں کو مٹا ڈالتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ 3 شخص جنت میں پہلے جائیں گے، نمبر 1 شہید، نمبر 2 بھیک سے بچنے والا عیالدار، یعنی ایسا بندہ جس کے بال بچے بھی ہیں، ہے سفید پوش لیکن لوگوں سے بھیک نہیں مانگتا، کہتا نہیں مجھے شرم آتی۔ اللہ رسول نے منع کیا ہوا کہ اللہ رسول کی بار کے لوگوں کے سامنے جا کر ان سے خیرات مانگی جائے، لہٰذا وہ لوگوں کے سامنے آ کے مانگتا نہیں ہے، تنگ دست ہے، اور ایسے لوگوں کی مدد کرنا دگنا نیکی ہے کہ اگر ہمیں کچھ پتہ چل جائے کہ ایک شخص بال بچے دار ہے اور اس کے حالات بڑے تنگ ہیں، حتیٰ کہ مانگنے پر نہ مجبور ہو جائے، خیرات پہ نہ مجبور ہو جائے، تو افضل ترین طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے۔ فرمایا 3 شخص جنت میں پہلے جائیں گے، نمبر 1 شہید، نمبر 2 بھیک سے بچنے والا عیالدار یعنی بال بچے دار، اور نمبر 3 فرما بردار غلام، وہ جنت کے اندر سب سے پہلے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کو اللہ تعالیٰ نے 6 اعزاز عطا فرمائے۔ نمبر 1 اس کی پہلی بار میں مغفرت کر دی جاتی ہے اور اسے اس کا جنتی مقام دیا جاتا ہے، اور شہید کو عذاب قبر نہیں ہوتا۔ نمبر 2 قیامت کے دن شہید گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، اس کے سر پر عزت اور وقار کا تاج رکھا جائے گا۔ نمبر 3 وہ اپنے 70 اہل قرابت کی شفاعت کرے گا، یعنی جس خاندان میں شہید گزرے وہ اپنے 70 رشتہ داروں کی شفاعت کو اسے اللہ تعالیٰ اختیار عطا فرماتا ہے۔ مزید فرمایا کہ 2 قطرے اور 2 قدموں کے نشان اللہ کو بہت پیارے ہیں، 2 قطرے اور 2 قدموں کے نشان اللہ کو بہت پیارے ہیں، ایک آنسو کا قطرہ اور دوسرا وہ قطرہ، ایک آنسو کا وہ قطرہ جو خوف الہی میں بہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، دوسرا اس قدم کا نشان جو قضا کا فریضہ یعنی فرض کی نماز ادا کرنے کے لیے جب انسان چلتا ہے تو وہ قدم جو انسان اللہ کی راہ کی طرف فرض نماز کے لیے اٹھاتے ہوئے بڑھاتا ہے، یہ قدم اللہ کی ذات کو بہت پسند ہے اور بہت محبوب ہے۔ فرمایا کہ تلوار شہید کی خطائیں مٹا دیتی ہے، اور قیامت میں اسے اختیار دیا جائے گا کہ جس دروازے سے جنت میں چاہے تو داخل ہو جا، تو نے اللہ کی نام پہ اپنی جان پیش کر دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید کو موت کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی کو چیونٹی کے کاٹنے کی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ان تمام فضائل شہادت کا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سے لوگ ایسا ہے کہ شہیدوں کے واقعات کو مظلومیت سے تعبیر کرتے ہوئے، اور یہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید شہید موت مر کے مٹی میں مل گئے اور ختم ہو گئے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حیات شہداء قرآن سے ثابت ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون،
دیکھو وہ زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کافر ہے جو منکر ہو حیات شہداء کا، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ کافر ہے جو منکر ہو حیات شہداء کا، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک شہداء زندہ ہیں، ہمارے نزدیک شہداء کو اللہ تعالیٰ نے عظیم مقام سے نوازا، عظیم رتبوں سے نوازا، لہٰذا ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ سید الشہداء اور شہداء کربلا علیہم الرضوان اجمعین کو ہم ساری کا سارے سلام پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان کی شہادتوں کے صدقے میں اللہ سے اپنے لیے ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ان کی عظمتوں کا صدقہ، ان کی قربانیوں کا صدقہ ہمارے حالات کو درست فرما اور ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرما۔ اب اگلی بحث کہ سید الشہداء کون ہے؟ عموماً اس سے مقام مراد جو ہے وہ یہی لی جاتی کہ سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن علماء کرام نے اس میں وضاحت بھی فرمائی۔ انہیں فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں بھی سید الشہداء ہر رنگ کا، ہر اس باغ کے اندر پھول موجود ہے، اور سید الشہداء صرف ایک نہیں، مختلف رنگ کے اندر مختلف صحابہ کرام بھی ہیں۔ جیسے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ وضاحت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ میں ہر پھول کا رنگ اور بو جدا ہے۔ خلفائے راشدین، امام حسین علیہ السلام، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اجمعین، سبھی مختلف معنی سے سید الشہداء ہیں۔ صدیق اکبر اس لحاظ سے سید الشہداء ہیں کہ ان کی وفات حضور کی وفات کا نمونہ ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات خیبر والے زہر سے ہوئی، تو صدیق اکبر کی وفات مارے غار کے زہر سے، یعنی غار کے اندر جو سانپ نے آپ کو ڈنگ مارا تھا، اس وجہ سے آپ کی وفات، اس زہر وہ لوٹ کر واپس آ جاتا تھا ہر سال، جس کی وجہ سے چند دن آپ کو بخار رہا کرتا تھا، ملا کر آپ کی وفات اسی زہر کے بخار کے حالت کے اندر آپ کی وفات ہوئی۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے وقت اس بخار کی شدت تھی جو خیبر کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھایا تھا۔ ایک یہودن عورت نے بکری کو بھونا تھا، اور بکری کو بھون کر وہ زہر بھرا گوشت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھا، تو ایک صحابی رسول بھی ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے جیسے ہی ایک لقمہ کھایا تو لقمہ ابھی انہوں نے منہ ہی میں لیا کہ وہ سرکار کو کچھ کہنا چاہ رہے تھے، وہ تڑپنے سے لگے۔ ادھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ بنا لیا کہ پلیٹ میں بوٹیاں پڑی ہوئی ہیں بکری کی، اس بکری کی بھنی ہوئی بوٹیوں میں سے آواز آتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا آپ پر سلام ہو، میں یہ بکری ہوں جو یہ تل کر یہاں پر پڑی ہوئی، میں وہ بول رہی ہوں، خدا کا واسطہ آپ اس میں سے ایک لقمہ نہ کھائیے گا، اس لیے کہ اگر آپ نے ایک لقمہ بھی کھا دیا، یہ اہل خانہ یہودن عورت اور اس نے سخت قسم کا زہر قاتل اس میں ملایا ہوا ہے، تو وہ گوشت جو ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بول پڑتا ہے۔ ادھر صحابی تڑپنے لگتے ہیں جیسے ہی لقمہ منہ میں ڈالتا ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹا ہوا وہ لقمہ جو منہ کے قریب آ چکا، جسے چکھا وہ فوراً رکھ دیا، لیکن چکھنے کی تاثیر کی وجہ سے وہ اس قدر شدید قسم کی اس کی تاثیر تھی کہ وہ خیبر والا زہر بلاخر وفات کے قریب محدثین نے لکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں ظاہر ہوا، اور اس کی شدت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات خیبر والے زہر سے ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی وفات مارے غار کے زہر سے، یعنی سانپ کے زہر سے، وہ لوٹ کر جو آتا تھا، وہ غار کے اندر جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان قربان کی تھی، وہ زہر ہر سال لوٹ کر آتا تھا۔ اسی طریقے سے آپ کی وفات ہوئی کہ زہر واپس لوٹ آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دوشنبہ کے دن میں ہوئی، حضرت صدیق اکبر کی وفات دوشنبہ کی رات میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت گھر میں روشنی کے لیے تیل نہیں تھا، صدیق اکبر کے گھر میں کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا۔ غرض یہ کہ صدیق اکبر کا ہر عمل جو ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر تھا، اس لحاظ سے آپ سید الشہداء ٹھہرے۔ حضرت عمر فاروق اس لحاظ سے سید الشہداء ہے کہ مدینہ طیبہ کی سرزمین مسجد نبوی شریف ہے، حضور کے مصلی پر کھڑے ہیں، نماز فجر میں مشغول ہیں، اور عین اسی حالت میں شہادت کو پا لیتے ہیں، پھر روضہ مبارک میں دفن ہوتے ہیں۔ اتنی صفات کسی اور شہید میں جمع نہیں ہے، اس وجہ سے آپ بھی سید الشہداء ہیں صحابہ کرام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے سید الشہداء کہ مدینہ کی سرزمین ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، خون کا پہلا قطرہ قرآن کی اس آیت میں گرتا ہے کہ پہلے سپارے کی آخری آیات میں یہ بھی ایک آیت آتی ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ،
جب یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں وہ ظالم آپ کی گردن کے اوپر تلوار چلاتے ہیں اور آپ کے خون کا قطرہ آ کر اس قرآن پاک کے اوپر جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ لہٰذا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سید الشہداء، آپ ایسے صابر ہیں، صبر کرنے والے تھے کہ بوقت قتل قاتل کا مقابلہ تو کیا، آپ نے اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ بھی نہ اٹھایا بلکہ سب کو مقابلے سے منع فرمایا کہ میری وجہ سے مدینے کی پاک سرزمین پر خون کی ندی نہیں بہنی چاہیے۔ تو آپ بھی اس وجہ سے سید الشہداء رہ گئے۔ حضرت امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ اس وجہ سے ہیں کہ اہل بیت اطہار میں علیہم الرضوان اجمعین میں اور اس سے لے کر قیامت تک آج تک ایسی قربانی کوئی نہ پیش کر سکا جیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانیوں کی ایک تسلسل کے ساتھ زنجیر پیش کی۔ آپ اس لیے سید الشہداء ہیں کہ از آدم تا این آدم کسی نے ان کی طرح مصیبتیں نہ اٹھائیں۔ کربلا کے میدان میں وہ غازی بھی تھے، پردیسی مسافر بھی تھے، مہاجر بھی تھے، 3 دن کے متواتر روزہ دار بھی، بچوں اور گھر بار کو راہ الہی میں لٹانے والے بھی تھے اور انوکھے نمازی بھی تھے کہ عین نماز میں شہید کر دیے گئے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسن و حسین علیہم السلام جوانان جنت کے سردار ہیں اور چاہیے یہ تھا کہ سردار سارے ماتحتوں سے زیادہ باکمال ہو۔ اس لیے پہلے حضرت امام حسین مہاجر نہ تھے لیکن شہادت سے پہلے آپ کو ہجرت کروائی گئی۔ پہلے آپ مجاہد نہ تھے پھر آپ مجاہد بنائے گئے، پہلے آپ غازی نہ تھے لہٰذا آپ کو غازی بنایا گیا۔ اگر اسی حالت میں ان کے سر پر سرداری کا امامہ باندھ دیا جاتا تو ممکن تھا کوئی جنتی سمجھتا کہ ہمارے سردار میں فلاں فلاں کمال نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی تھی کہ ایک کربلا میں سارے مناظر حسین کو طے کرا دیے جائیں کہ آپ کا ہر وصف نرالا ہے کہ کل قیامت کے دن جنتی کوئی یہ نہ کہے مولا میرے اندر تو یہ خوبی موجود ہے، ہمارے سردار حسین میں یہ خوبی موجود نہیں۔ لہٰذا آپ کا ہر وصف نرالا ہے، نہ آپ جیسا کوئی نمازی گزرا، نہ روزے دار گزرا، نہ آپ جیسا کوئی غازی گزرا اور نہ ایسا جلوس کسی کا نکلا سب لوگ نماز کے لیے وضو کریں یا تیمم، مگر آپ کی آخری نماز وہ تھی کہ جس کے لیے نہ وضو تھا نہ تیمم تھا۔ جب پانی پینے کو ہی نہیں تھا تو وضو کاہے سے کرتے؟ اور رہا تیمم تو دوستو تیمم ہاتھوں سے ہوتا ہے، منہ اور کلائی پر ہوتا ہے، خشک مٹی سے ہوتا ہے، مگر وہاں زخموں سے نہ چہرہ محفوظ تھا نہ کلائی محفوظ تھی، اور جب ریت کے اوپر ہاتھ مارتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہاتھ خون سے کیچڑ جو ہے وہ ریت بن جاتی ہے۔ اور اب بتاؤ تیمم کیسے کریں کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، کہ وہ محمد کا پیاسا وہ محمد کا پیارا نواسا کہ جس نے سجدے میں گردن کٹا دی۔ کہ دیکھا جائے تو امام علی مقام علیہ السلام کی قربانی ایسی نماز کوئی نہیں پڑھ سکا۔ غرض یہ کہ انوکھی نماز وضو اور تیمم سے بے نیاز ہے کہ کوئی یہ کہے کہ وضو بھی کیا تیمم بھی کیا تو کہاں پانی پینے کو نہیں، وضو کہاں سے کرے؟ تیمم کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، خون اتنا جسم سے بہ رہا ہے، جس ریت پر ہاتھ ڈالتے ہیں وہ ریت خون سے کیچڑ بن جاتی ہے، لیکن نماز پھر بھی سید الشہداء نہیں چھوڑتے۔ روزہ ایسا انوکھا رکھا جو عالم میں بے مثال ہے، سب کے روزے دن بھر کے، ان کا روزہ 2.5 دن کا تھا۔ سب کے لیے وقت افطار غروب آفتاب ہے، حضور کی کل امت غروب آفتاب کے وقت، جب غروب آفتاب ہوتا ہے مغرب کا وقت ہوتا ہے، اذانیں ہوتی ہیں، لوگ اس وقت روزے افطار کرتے ہیں، لیکن اللہ اکبر کربلا کے اس عظیم تر سلطان کے کیا کہنے کہ آپ کا وقت افطار عین دوپہر کا وقت ہے۔ سب کی غذا یا پانی سے روزہ کھولیں یا غذا سے روزہ کھولیں، مگر حسین نے اپنے خون سے روزہ کیا اور اپنے خون سے روزہ کھول کر دنیا کو بتا دیا کہ اس طریقے سے بھی روزے کھولے۔